دوستو آج ابھی پی ڈی ایم کا جلسہ جو ہے وہ ختم ہوا ہے. جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا، کامیاب جلسہ. لائک پچھلے جلسوں کی طرح بہت زیادہ تعداد میں لوگ پشاور میں موجود تھے. آپ لوگوں نے دیکھا ہے. جلسے کے درمیان میں جو آج ایک خبر ملی تھی وہ بہت ہی افسوسناک خبر تھی. قائد محترم نواز شریف صاحب کی والدہ صاحبہ جو ہیں وہ کل رات کو ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی. جو ہماری بات ہوئی ہے لندن اسحاق ڈار صاحب سے، تو انہوں نے بتایا کہ کل رات کو طبیعت خراب ہوئی تھی اور اس خراب طبیعت میں ان کو ہاسپٹل لے جایا گیا اور آج صبح وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. یہ بہت ہی ایک تکلیف والی خبر ہے. اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے اتنا ہی کم ہے. والدہ ایک اپنی اولاد کے لیے ایک بہت بڑی ہمت ہوتا ہے، ایک حوصلہ ہوتا ہے. ماں ہمیشہ جو ہے وہ اپنی اولاد کے سر پہ جو ایک سہارا ہوتا ہے، اس میں میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس سے بڑا سہارا خدا کے بعد کوئی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جب حضرت کی والدہ نہیں رہی تھی تو خدا سے ملاقات کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا کہ اب ذرا دھیان سے، تمہاری والدہ جو ہے وہ سر پر نہیں ہے. اور آج یہی ہوا ہے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دو ایسے ہیرے اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ایسے ہیرے پیدا کرنے والی جو ماں تھی وہ اب اینی مور نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس دنیا میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات قائد محترم میاں محمد نواز صاحب کی والدہ کو جنت میں جگہ دے. ان کا اگلا جو سفر ہے وہ آسان فرمائے. یہ ہماری دعا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ رحیم و کریم ہے. 90 سال کی عمر جو ہے وہ تھی والدہ صاحبہ کی، قائد محترم میاں محمد نواز شریف کی. 90 سال اللہ تعالیٰ کی ذات کافی عمر ہوتی ہے. 90 سال جو ہے وہ ایک شی واز اے بریو لیڈی، نو ڈاؤٹ. انہوں نے جو وقت گزارا ہے وہ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. مشکلات ڈیفینیٹ زندگی میں بہت صحیح انہوں نے، چاہے وہ مشرف کا دور ہو یا اس سے پہلے کے معاملات ہوں. دیار غیر میں رہنا بھی ایک بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت بڑا ایک دکھ ہوتا ہے. وہ بھی ان کے حصے میں آیا جب مشرف نے جلا وطن کیا. ابھی بھی پچھلے اس فیبروری سے جب میاں صاحب آ گئے تھے واپس علاج کے لیے لندن آئے تھے، تب بھی انہوں نے، کیونکہ اس وقت شہباز شریف صاحب بھی یہاں پر تھے اور میاں صاحب بھی یہاں پر تھے، تو وہ فیبروری میں پاکستان سے واپس. ہمارے ساتھ شمائلہ رانا صاحب ہیں. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. امید ہے آپ خیریت سے ہیں میم. الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. ایک بہت ہی بری خبر ہے آج کے حوالے سے. آپ بھی جانتی ہیں کہ قائد محترم میاں محمد نواز صاحب اور شہباز صاحب کی والدہ محترمہ آج صبح اس دنیا میں نہیں رہی، اس دنیا سے پردہ فرما گئی. کل رات کو ڈار صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی، تو کہتے تھے کہ کل رات کو ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی اور آج صبح جو ہے وہ ہاسپٹل میں وفات پا گئی ہیں. آپ اور آپ کی والدہ صاحبہ کا بہت پرانا ماڈل ٹاؤن میں آنا جانا رہا ہے. سیاست کے حوالے سے اس خاندان کے بہت قریب رہی ہیں. آپ ہمیں بتائیں میاں صاحب کی والدہ صاحبہ کے بارے میں، کب سے آپ جانتی ہیں، کب سے آپ ان کو دیکھتی تھی اور کیسی پایا جب آپ ان سے ملتی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے میاں صاحب کی والدہ کے لیے جن خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اور ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں
آپ نے میرا انتخاب کیا کہ میں آپ کے توسط سے پاکستانی قوم کو اور بیرون ملک جو میاں صاحب کے چاہنے والے ہیں ان لوگوں کو میں بتاؤں۔ اس وقت ہم شدید غم اور تکلیف کی صورتحال میں ہیں، کیونکہ میاں صاحب کی جو شریف فیملی کا جو تعلق ہے، آج سے کوئی 30-32 سال پہلے میری والدہ نے اس جماعت کو جوائن کیا تھا۔ تو اس وقت ہم چونکہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے، بہن بھائی اپنی والدہ کے ساتھ ان کے گھروں میں آنا جانا ہمارا تھا، تو ہم نے تو میاں صاحب کی فیملی کو اپنی فیملی کی طرح ہی پایا ہے۔ ان کے ہر غم، دکھ، تکلیف، سکھ، ہر گھڑی میں ہم اس فیملی کے ساتھ رہے ہیں۔ جہاں تک آپی جی جو میاں نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی والدہ ہیں، ان کو آپی جی کے نام سے وہ پکاری جاتی تھیں، اور ان کو لوگ جو ہے ایک نواز شریف کی والدہ، شہباز شریف کی والدہ کے ہونے کے ناطے ان کو میں جس طرح سے جانتی تھی، ایک شفیق ہستی، ایک رحم دل خاتون، بہت اللہ والی، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنے والی، ہر وقت درود اور سلام کی محفل سجانے والی، وہ خاتون کو میں جانتی ہوں جو آپی جی تھیں۔ اور مرحوم اپنے جو شریف جو تھے، جو دادا صاحب ہیں مریم نواز صاحبہ کے، ان کی لائف کے اندر بھی ان کا بہت پازیٹیو رول تھا۔ جب ان کے بچوں نے آگے سیاست میں قدم رکھا، پہلے وہ کاروباری فیملی تو آپ کو پتہ ہے وہ شروع سے ہی تھے، اس وقت بھی وہ اپنے خاوند کے ساتھ، اور جب سیاسی زندگی کا سفر شروع ہوا میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز صاحب کا، تو وہ شانہ بشانہ اپنے بیٹوں کے ساتھ کھڑی رہیں، اور انہوں نے ہمیشہ ان کو مورل سپورٹ دیا۔ اور ابھی ریسنٹ آپ نے دیکھا جب میاں نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کو جب جیل بھیج دیا گیا، تو ان کا ایک ویڈیو پیغام آیا کہ انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے نے کبھی 1 روپے کی کرپشن جو ہے وہ کرنی تو کیا سوچی ہی نہیں، کہ ان کے باپ دادا نے ان کے لیے اتنی محنت سے یہ سارا سیٹ اپ لگایا، شریف فاؤنڈری اور انڈسٹری بنائی، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس طرح کی کوئی کسی بھی اللیگل ایکٹیویٹی میں پایا جائے۔ تو وہ خود بڑی کمزور سی تھیں، اور بڑی ضعیف العمر میں انہوں نے یہ جو میاں صاحبان کا زخم دیکھا، بہو چلی گئیں، نواز پوتی کو جیل میں ڈال دیا گیا، بیٹوں کو جیل میں ڈالا، پوتے حمزہ شہباز کو جیل میں ڈالا، تو وہ ان کا جو میں سمجھتی ہوں جو بڑھاپے والی جو ان کی ایک عمر تھی، وہ انتہائی کرب میں گزری تکلیف ہے، میں اور گزری۔ اس کی ذمہ دار یہ سلیکٹڈ اور یہ حکومت ہے، اور جنہوں نے ایک ماں سے اس کے بچوں کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی، جھوٹے سچے مقدمے ڈال کے ذاتی بغض اور ذاتی روح کو تسکین دینے کے لیے اگلے کو آپ چور بنا دیا، آپ نے اگلے کو جو ہے وہ ان کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی۔ تو اس وقت بھی آپی جی جو تھیں، وہ اپنے بیٹوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے، اپنے بیٹے کو پیار کرنے کے لیے میاں صاحب کو وہ لنڈن گئی، جی کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے، حالانکہ وہ سفر خود نہیں کر سکتی تھی، ان کو ڈاکٹرز نے منع کیا تھا۔ جی آپی جی جو ہیں وہ عمر کے اس حصے میں تھیں اور بہت زیادہ ضعیف بھی تھیں، بیمار تھیں خاتون، تو وہ اپنے بیٹے کو جسٹ دعائیں اور پیار دینے کے لیے لنڈن گئیں کہ نواز شریف میں تمہارے ساتھ ہوں، اور تمہاری ماں کی دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایسی خاتون تھیں جو کہ نہ صرف اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کے بچوں کے لیے، بلکہ وہ پوری قوم کے لیے دعا گو تھیں۔ بالکل جب ہم بالکل ان کے پاس بہت بچپن میں میں جب جاتی تھی، میری امی جی مجھے اپنے ساتھ لے کے جاتی تھی، تو آپی جی نے کوئی نہ کوئی درس، درود کی محفل، اور انہوں نے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اپنے انعقاد ماڈل ٹاؤن میں کروایا ہوتا تھا، اور ان کی اپنی بہو کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کا، جو مریم نواز صاحبہ کی والدہ تھیں، اللہ انہیں والدہ تھی۔ جنت الفردوس میں جگہ آمین دے، آمین۔ ان کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے تھی جیسے دوست ہوتی ہے۔ کبھی لگا ہی نہیں۔ میری والدہ نے ابھی مجھے بتایا کہ بھابھی کلثوم جو تھیں، جی آپا کلثوم، انہوں نے کبھی ہمیں محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ یہ میاں صاحب کی والدہ ہیں یا
بیگم کلثوم صاحبہ کی والدہ ہے. اور جب ان کے گھر میں جب بھی کوئی ملنے آتا تھا تو ہر کوئی جو بھی مطلب سیاسی یا جو بھی رہنما یا کارکن جاتا تھا وہ بیگم صاحبہ آپی جی جو ہیں شمیم صاحبہ ان کو ملے بغیر واپس نہیں آتا تھا, ان سے دعائیں لیے بغیر نہیں آتا تھا. ریسنٹ آپ نے دیکھا مریم نواز صاحبہ جب جیل سے واپس آئیں تو اور رانا ثناء اللہ صاحب اپنی مسز کے ساتھ جب گئے ہیں جاتی عمرہ ملنے کے لیے تو انہوں نے بھی آپی جی کو سلام اور دعائیں اور پیار شفقت محبت لے کر ان سے اٹھے تھے. تو ہمارا تو جی ایک گھرانہ جسے کہتے ہیں نا, آج وہ گھر کا جو فرد بڑا ہوتا ہے وہ اس شفقت سے صرف نواز شریف, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ اور صرف شریف فیملی کا نہیں, ہماری پوری پاکستان مسلم لیگ نون کا لاس ہوا ہے, میرا لاس ہوا ہے, میری والدہ کا جو ہے وہ لاس ہوا ہے, کیونکہ ہمیں ان کی دعائیں, ان کی شفقت وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی تھی. اور جماعتوں کے اندر ہمیشہ سیاسی کارکنان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہر مد و جزر میں میری والدہ نے مجھے ابھی بتایا کہ ہر مد و جزر میں جو میری والدہ کی زندگی میں بھی آئے تو انہوں نے ہمیشہ آپ جی کو اپنے ساتھ ایک شفیق ماں, ایک بہن, ایک بڑی خاتون ہونے کے ناطے اپنے ساتھ کھڑا پایا. اور وہ تمام کارکنان کا مطلب ہمارا ایک برج ہوتی تھی وہ. اس کے بعد بیگم کلثوم صاحبہ نے وہ جگہ لے لی. اب وہ برج جو ہے وہ ہماری مریم نواز صاحبہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے زندگی, صحت اور نظر بد سے بچائے. جو کارکنان کا اور لیڈرشپ کا ایک درمیان میں ایک وہ راستہ تھا, اس راستے کو پہلے آپی جی ہمارا برج بنی, اس کے بعد بیگم صاحبہ, بیگم کلثوم صاحبہ, اور اب مریم نواز صاحبہ ہیں جو خواتین کی آواز کو پہنچانے کے لیے اپنا رول پلے کرتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس گھر میں شریف برادران کے گھر میں پہلے بیگم کلثوم نواز صاحبہ اور ابھی والدہ محترمہ قائد محترم میاں محمد نواز صاحبہ, دو خواتین گھر سے چلی گئی ہیں. مریم نواز اب اس گھر میں میرے خیال میں بڑی بھی ہیں اور چیزیں دیکھنے والے بھی ہیں. ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کی بیگم صاحبہ بھی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ والدہ صاحبہ کے حوالے سے یا اپنے حوالے سے جب یہ مشرف دور میں مشکلات آئی بہت زیادہ تو بیگم کلثوم نواز صاحبہ جو ہیں وہ تو کھل کر سامنے آئی, ہم نے ان کو دیکھا. کیا بیگم صاحبہ کے ساتھ ان کے بیک پہ قائد محترم کی والدہ صاحبہ بھی کھڑی ہوتی تھی, کچھ سیاست کے معاملے میں کچھ چار چیزیں کرتی تھی, کچھ ان کا اس قسم کا ٹرسٹ تھا ادھر؟ اچھا, اگر وہ مشرف کے تلاوت کی آواز اگر آہستہ کروا دیں تو, کیونکہ وہ ہم بات کر رہے ہیں تو وہ ذرا. اچھا دیکھیں, بیگم صاحبہ جو ہیں جی, بیگم صاحبہ جب بھی کوئی سیاسی طور پہ اپنا پرویز مشرف کی آمریت کے دوران جب بھی کوئی ایسا سٹیپ لیتی تھی, کوئی پولیٹیکل انہیں کوئی فیصلہ سازی کرنی ہوتی تھی, تو وہ ہمیشہ شریف جو میاں شریف صاحب تھے ان کو اور آپی جی جو ہیں ان کی ساس تھی ان سے مشورہ کرتی تھی. جب بیگم صاحبہ نے چاغی جانا تھا اور انہوں نے تمام سیاسی جو لیڈرشپ تھے جو اکا دکا رہ چکے تھے اس وقت, کیونکہ باقی تو اپنے ذاتی مفاد کے لیے میاں صاحب کو چھوڑ گئے تھے, تو جو باقی ماندہ قیادت رہ چکی تھی اس قیادت کو جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا تھا تو بیگم کلثوم صاحبہ کی ذات میں ہم نے یہ بات دیکھی کہ وہ اپنے بڑوں کی, اپنے ساس اور سسر کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتی تھی. اور وہ کہتی تھی کہ نہیں, مینو پہلے میاں صاحب کو پوچھ لین دیو, بڑے میاں صاحب کو پہلے مینو پوچھ لین دیو, اس کے بعد میں کوئی فیصلہ کروں گی. تو جو بیگم کلثوم صاحبہ کی ساس جو والدہ صاحبہ تھی میاں صاحب کی, بیگم شمیم صاحبہ, یہ ہمیشہ اپنے بیٹوں کے ساتھ اور اپنی بہو کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ ہراول دستے کے طور پر وہ سامنے رہی ہیں. اور اپنی ایج کے لحاظ سے اگر کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اس طرح سے وہ سامنے نہیں آئیں, لیکن بیک آف دی جو چیزیں تھیں وہ ان کی مشاورت سے ہی چلتی تھیں. اور ہم لوگ جو ہمارے جیسے کارکنان تھے وہ ان کے پاس جا کے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنے دل کی جو بھڑاس ہوتی تھی وہ نکال لیتے تھے, ان سے دعائیں لیتے تھے. وہ صرف میاں شریف فیملی کی مطلب
ماں میاں نواز شریف صاحب اور شہباز صاحب کی والدہ ہی نہیں، وہ ہماری تمام مسلم لیگی کارکنان کی ماں تھی، اور ان کے ساتھ جو گزرا ہوا وقت ہے وہ ہمیں یاد ہے، وہ ہماری دعاؤں میں بھی یاد ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہمیں بھی انہی سے ملنا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ وہ جنت میں جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ یہ وقت سندیلا صاحب، یہ وقت بہت کڑا وقت ہے مسلم لیگ نون کی قیادت پر، شریف خاندان پر، اور ہم تمام کارکنان پر۔ اس وقت کہ جب ان کے بیٹے کو علاج کی غرض سے لندن جو ہے وہ جانا پڑا، اور ایک بیٹا جو ہے وہ جبری اور میں سمجھتی ہوں کہ ذاتی بغض کی بنا پر میاں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیل کاٹ رہے ہیں، ان کے خلاف ایک پائی کی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہ ہو سکی، ان کے خلاف کوئی ریفرنس دائر نہ ہو سکا، لیکن آج جبکہ وہ ان کی والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، میں یہاں پہ ایک سوال پاکستانی قوم کے سامنے ایک مقدمہ رکھنا چاہتی ہوں ایز اے لائر، ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، کہ کیا سیاست کے اندر اب یہ مقام آ چکا ہے کہ ہم سیاسی حریف اور جو اپنے سیاسی دشمن ہیں ان کو ایذا پہنچانے کے لیے، ان کو ذہنی تکلیف پہنچانے کے لیے اس حد تک گر جائیں، اور پھر ان کے گھروں کی جو بیویاں، مائیں، اور ان کی جو جتنی بھی بری خبریں ہیں، ان کے اپنوں کے پیاروں کی جدائیاں، وہ ان کو جیلوں میں ہی ملیں گی؟ کیا یہ وقت جو ہے یہ بدلے گا؟ کیا یہ وقت جب کسی دوسرے کے اوپر آئے گا، نیازی سرکار کے اوپر یہ وقت آئے گا، تو وہ یہ برداشت کر سکیں گے؟ اپنے پیاروں کی وفات اور بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے یہ وہی شخص جان سکتا ہے جس کی گھر میں ماں، بہن، بیٹی اور پیارے ہیں، جن کے اپنے پیارے بچھڑ جاتے ہیں۔ کیا اس قوم کی خدمت کرنے کا صلہ نواز شریف، شہباز شریف کو یہ دیا گیا کہ جب ان کی ماں کی وفات ہوئی تو وہ جیل میں، جب باپ کی وفات ہوئی تو بیٹوں کو کندھا دینے کے لیے پاکستان آنے کی اجازت نہیں تھی؟ میں ہر چیز کی عینی شاہد ہوں، میں ہر چیز کی عینی گواہ ہوں۔ مجھے یاد ہے وہ وقت جب میاں شریف صاحب وفات پا چکے تھے تو بیٹوں کو پاکستان آنے کی، ان کے جنازے کو کاندھا دینے کی وہ اجازت نہیں تھی۔ وہ مشرف کا دور تھا، وہ ایک ظالم آمریت کا دور تھا، وہ ظلم کا دور تھا، اور اس وقت اکیلا حمزہ شہباز اپنے دادا کو کاندھا دیتا تھا، اپنے دادا کی تدفین کرواتا تھا۔ آج وہ حمزہ شہباز جیل میں ہے، آج شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں، اور جب بھی ان کے گھر برا وقت، کڑا وقت آیا، ان کو یہ سب خبریں جو ہیں وہ جیلوں میں ملی۔ مریم نواز صاحبہ کا کیا قصور تھا کہ وہ اپنے باپ کا ساتھ دینے کے لیے، اس قوم کا مقدمہ لڑنے کے لیے، ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے لیے وہ باہر نکلی، اور اس نہتی خاتون لڑکی سے اتنا ڈر گئے کہ اس کو 2 دفعہ باپ کے سامنے جیل میں لے گئے، اور اس کی ماں کی جو خبر تھی وفات کی، مریم نواز صاحبہ کو جیل میں دی گئی۔ آج وہی کڑا وقت شہباز شریف صاحب پہ ہے، آج وہی کڑا وقت حمزہ شہباز پہ ہے، آج ان کے خاندان کو انہوں نے تتر بتر کیا ہوا ہے۔ تو کیا یہ وقت صدا ایک سا نہیں رہتا؟ یہ وہی ملک ہے، یہ وہی پاکستان ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو مشرف کی آمریت کے دوران کہتے تھے کہ ہم پرویز مشرف کو 10 دفعہ بھی باوردی الیکٹ کروائیں گے۔ وہ کہاں گیا مشرف؟ وہ کہاں گئے لوگ؟ وہ کہاں گئی وردی؟ آج وہ وقت آ گیا نا سندیلا صاحب، آج وقت نے پلٹا کھایا۔ پہلے وقت نے پلٹا کھایا تو میاں صاحب واپس آئے، بے نظیر صاحبہ واپس آئیں، پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ پٹری پر گامزن ہوئی، تو آ کے سلیکٹڈ نے آ کے جو معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کی ترقی کو جو ہے وہ سٹاپ کر دیا، اور پاکستان کو اندھیروں کی طرف پھر دھکیل دیا۔ تو میں یہاں پہ یہ سمجھوں گی کہ سیاست کے دل میں سیاست بڑا بے سینے میں دہن دل نہیں صوبہ ہوتا، ہے، اس کے بالکل سینے ایسا میں دل نہیں ہوتا، لیکن خدا را آپ اس کو اپنی ذاتی تسکین کا فورم نہ بنائیں، اس کے لیے آپ کسی اور فورم کا رجوع کریں۔ آپ اپنے حریف کو، آپ اپنے دشمن کو، اپنے مقابلے میں کھڑا ہونے والے کا سیاسی مقابلہ کریں۔ آپ ان کو جیلوں میں ڈال کر، آپ ان کو پابند سلاسل کال کوٹریوں میں ڈال کر، آپ ان کو جبری لاپتہ کر کے آپ کسی کی زبان بندی نہ کریں۔ آپ کو چہرے پسند نہیں ہے تو آپ اپنے راستے بدل لیں،
آپ لوگوں کے قیادت کو، لوگوں کے دلوں میں دھڑکنوں کی طرح نواز شریف بستے ہیں، آپ ان کو خراب نہ کریں، ان لوگوں کے دلوں کی دل آزاری نہ کریں، آپ کوئی اور فورم استعمال کریں جس سے آپ کی ذاتی روح کو سکون مل سکے کہ نواز شریف کو، حمزہ شہباز کو، مریم نواز کو، شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ اس وقت جھوٹے مقدموں میں کرنا ہے، اور بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی صف اول کی قیادت تمام جیلوں کا وزٹ کر چکی ہیں، تمام لوگ جھوٹے مقدموں کا وہ سامنا کر چکے ہیں اور کچھ کر بھی رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج یہ وقت تو نہیں ہے سیاست کا بھی اور بات کرنے کا، لیکن چونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں تو وقت کے جو پہیے ہیں وہ بڑی تیزی سے گھومتے ہیں۔ جب پرویز مشرف کی آمریت کے دوران میاں نواز شریف صاحب کے والد کا انتقال ہوا تو وہ وقت میری آنکھوں کے سامنے ایک دم سے آ گیا، تو میں نے یہ بات کر ڈالی، ورنہ آج ہمارے دل سوگوار ہیں۔ ہماری ایک سیاسی اور روحانی ماں، ہماری جو والدہ کی اور بڑی بزرگ کی دادی نانی کی وہ جو ایک رکھتی ہیں حیثیت، آج وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اور جب دیکھیں تمام لوگوں نے اس دنیا سے واپس جانا ہے، لیکن جس کرب میں وہ گئی ہیں، جس کرب میں انہوں نے اپنے مطلب خواہش ہی ان کی رہی کہ میرے بیٹے، میرے بچے، میرے پوتے، میری پوتیاں میرے پاس آئیں، اور یہی خواہش لے کر وہ بیگم شمیم صاحبہ اور یہی خواہش لے کر نواز شریف صاحب کی مرحوم اہلیہ اور مریم نواز صاحبہ کی والدہ جو ہیں وہ یہی خواہش لے کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئیں۔ انہوں نے ان ظالموں نے ان کو ماں کے ساتھ بچوں کو ملنے نہیں دیا، ان ظالموں نے ایک بیٹی کو ماں کے ساتھ ملنے نہیں دیا، اور وہ مری ہوئی ماں کا منہ جسد خاکی جو ہے وہ ملا۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سیاست اس طرح اتنی بے رحم سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ سیاست تو ہم سنتے تھے کہ عبادت کا نام ہے، سیاست تو ہم سنتے تھے کہ لوگوں کی جو ہے رہنمائی کرتے ہیں رہنما، تو یہ کیسے رہنما ہے پاکستان کے؟ چلیں آپ سلیکٹڈ ہی صحیح، آپ جیسے بھی آ گئے، میں کہتی ہوں جیسے بھی آپ آ گئے سسٹم کے اندر، ہیں تو وزیر اعظم ہیں، آپ ہیں تو آپ وزیر اعظم، آپ کو اپنی جو کرسی ہے، آپ کو اپنی نصب ہے، آپ کو اپنی تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ خدا را عمران نیازی صاحب، عمران خان صاحب، اب یہ سیاست چھوڑ دیں، اب یہ ذاتی جو اناد ہے اس کو چھوڑ دیں۔ آپ وزیر اعظم ہیں، آپ اپنے آپ کو نہیں مانتے، لیکن میں یہ مانتی ہوں کہ سلیکٹڈ ہی صحیح، آپ جیسے بھی آئے ہیں، آپ کرسی وزیر اعظم پہ براجمان ہیں، آپ کچھ خیال کریں، آپ کچھ خیال کریں، آپ اپنی دشمنی کو، ذاتی دشمنی کو آپ سیاسی دشمنی میں نہ بدلیں۔ آپ نواز شریف کا سیاست میں مقابلہ کریں، آپ سیاسی میدان میں مقابلہ کریں، آپ مریم نواز کا، آپ شہباز شریف صاحب کا، آپ حمزہ شہباز صاحب کا، آپ ہمارے کارکنان کا سیاسی مقابلہ کریں، ان کو جھوٹے مقدمے ڈال کے، ان کو پابند سلاسل کر کے، اور ان کو پھر اس طرح ان کے گھر کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی وفات کی خبریں نہ سنوائیں۔ آپ کی بڑی مہربانی، یہ وفات تو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا وقت تھا، وہ پورا کر چکی، لیکن جس کرب میں آپ نے اس فیملی کو ڈالا ہے وہ ہم لوگ تو نہیں بھولیں گے۔ کم سے بالکل کم ٹھیک ہے، ہم کارکنان اس وقت اس غم کی، دکھ کی گھڑی میں شریف خاندان کے ساتھ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے اتنی باتیں کی، وہ پنجابی میں فرما گئے ہیں نا بزرگ کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، اپنے ہم ہی مر جانا۔ سجنا بھی مر جانا۔ جی بہت بڑی بات ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ جب میاں شریف صاحب اس دنیا سے گئے تو اس وقت شہباز صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو کندھا نہ دینے دیا گیا۔ یہ بہت بڑی ان لوگوں پر، جن لوگوں نے اس ملک کی خدمت، اور خدمت بھی وہ جو آج تک کسی نے نہیں کی۔ پھر اس کے بعد بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی جب وفات ہوئی ہے، ان کو جیل میں خبر دی گئی، اور ابھی جب والدہ صاحبہ کی وفات ہوئی ہے تو اب حمزہ صاحب کو اور شہباز صاحب کو جیل میں وفات دی گئی۔ اور میرے خیال میں اطلاعات یہ بھی ہیں کہ جہاں تک مجھے پتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں، ان کو یہ بتایا ہی نہیں گیا تھا کہ شہباز صاحب جیل میں ہیں۔ تو یہ اتنی جی تکلیف ان والا، کو بالکل بھی نہیں بتایا گیا تھا شہباز شریف صاحب کا اور حمزہ صاحب کا، جی اور یہ وہی کہانی دوبارہ دہرائی گئی کہ جیسے بیگم کلثوم صاحبہ کلثوم کو نواز نہیں صاحب، جی پتا تھا کہ مریم نواز جیل میں ہے، وہ کبھی مریم نواز اور برداشت نہیں کر شہباز، سکتی جی تھی، جی لیکن جی جب انہیں ہوش آتی تھی تو وہ پوچھتی تھی کہ مریم
کیونکہ جیل میں فون کی اجازت ہے ہفتے میں 1 جی دن قیدیوں کے لیے، یہ بھی جی ہم جی نے بڑی کوشش سے بڑی ریکویسٹ کر کے ہوم ڈپارٹمنٹ کو اپنی گورنمنٹ کے دوران میاں شہباز صاحب نے مہربانی کی تھی یہ، تو جی قیدی اس سے پہلے ٹیلی فون پہ گھر والوں سے رابطہ نہیں کر پاتے تھے، ہفتے میں جی 1 بھی دن کیا. تو جی یہاں پہ جب بیگم صاحبہ کو فون جاتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ مریم تم کہاں مصروف رہتی ہو، تمہیں ماں یاد نہیں آتی، تمہیں ماں یاد نہیں آتی. جب مریم صاحبہ سے جب ملاقات ہوتی تھی تو وہ بتاتی تھی کہ امی مجھے یہ کہتی تھی، تو میری آنکھوں میں اس وقت ضبط ہوتا تھا کہ میری امی نے میری جو آواز ہے نا وہ اگر اس میں محسوس کر لیا کہ یہ رو رہی ہے تو امی کی طبیعت اپسٹ ہو جائے گی، امی کا بی پی شوٹ کر جائے گا. تو ایسی خبریں، ایسی چیزیں دل دہلا دینے والی ہیں. میں اپنی ماں سے بہت محبت کرتی ہوں، اور جب میں نے مریم صاحبہ کی یہ اس ٹوٹ پھوٹ کے عمل کو دیکھا تھا تو میں ان سے پہلے سے زیادہ محبت شروع کر دی. اور آج بھی ہمارے دل جو ہیں وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں. آج شہباز صاحب کی، نواز صاحب کی جو والدہ ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہے. ماں کی عمر جتنی مرضی ہو جائے، ماں کے بچے جتنے مرضی بڑے ہو جائے، بچے ہی ماں رہتے تو ماں ہی ہے. اور وہ شفقت، وہ محبت، وہ رحمتیں، وہ دعائیں وہ کسی اور سے نہیں ملتی. ماں کا نعم البدل نہیں ہے، دنیا میں سب چیزیں مل جاتی ہیں لیکن ماں نہیں ملتی. آپ ماں. یقین کریں کہ مجھے اپنی والدہ سے اتنی محبت ہے کہ میں جب کسی کی ماں کا سنتی ہوں تو میں لوگ کہتے ہیں آپ پتہ نہیں ہمارا وہ مطلب وہ نہیں کرتی، ایک افسوس نہیں کرتی. تو میں جی سوچتی ہوں کہ اس کی امی فوت ہو گئی ہیں تو میرے پاس تو الفاظ بھی نہیں ہے کہ ماں کی ڈیتھ کا کیسے کسی کے ساتھ افسوس کر سکتی ہوں، جھوٹی تسلی میں کیسے دے سکتی ہوں کہ آپ صبر کریں، یہ تو صبر ہوتا ہی نہیں ہے. تو نہیں آپ ہوتا. یقین کریں میری ایک میں نعت بھی پڑھتی ہوں، آپ کو پتہ ہے، تو میری امی مجھے کہتی ہیں میں نے وہ نعت سنا، ماں کی شان میں جو نعت ہے نا، اگر ہو سکے تو اگر آپ میں تو ہمت اور حوصلہ ہے تو 2 بول سنا بھی دیں تو. میں آج کہتی ہوں امی آپ کی امی نہیں ہے لیکن میری تو امی ہے نا. میرا تو اللہ یہ اکبر. ضمیر زبان گوارا ہی نہیں کرتی کہ میں یہ کہوں کہ مر جامن ماواں تے وہ والی بات جو ہے نا، ماما ٹھنڈیاں چھاواں. تو امی میں تو یہ نعت نہیں سنا سکتی، اب مجھے کچھ اور فرمائش کر دیں میں آپ کو سنا دوں گی. میری تو زبان ہی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ تمام ماؤں کے سائے سلامت رہیں، اور جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں رہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اور ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے کہاں، نہیں ملے گا بدن ڈھونڈ لے سارا جہاں. تو ماں کے لیے تو یہی الفاظ ہیں، چاہے بچے 100 سال کے ہو جائیں یا جو بھی ہو جائے، ماں کی محبت شفقت کے طلبگار رہتے ہیں. اور وہ دعائیں، وہ محبت وہ کوئی شخص دے ہی نہیں سکتا. وہ دنیا کی کوئی نہ تو کسی دوسری عورت سے وہ دعا مل سکتی ہے، نہ ہی کسی شخص سے وہ مل سکتی ہیں جفائیں، جو ایک جذبہ اللہ تعالیٰ نے ماں میں ڈال دیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جب تشبیہ دی تو اللہ تعالیٰ نے 70 ماؤں کا ذکر کیا کہ اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ مطلب پیار کرتے ہیں. تو اس میں کسی اور رشتے کا ذکر نہیں آیا، اس میں ماں کا ذکر آیا. تو بس یہ ہے کہ جس کے پاس یہ نعمت ہے وہ اس نعمت سے مستفید ہو. یہ مائیں ایک دفعہ چلی جائیں تو پھر واپس نہیں آتی. اور یہ چیز جو ہے میں سوچ کے آپ یقین کریں مجھے اتنا خوف اور ڈر لگتا ہے، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. تو میاں شہباز صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ کو مطلب جب عمرہ کرواتے تھے اور طواف کرواتے تھے تو اپنی زیر نگرانی خود کھڑے ہو کے وہ طواف کرواتے تھے. بے شک مجھے بے یہ شک. بات یاد آ گئی ان کی. جی اور جب بھی کسی مشکل میں اور جب بھی کبھی وہ ایسا کوئی کڑا وقت آیا تو اپنی ماں کے قدموں کے نیچے میں گر جاتے تھے. وہ اپنے ماں کے قدموں پہ میں گر جاتے تھے اور کہتے تھے ماں جی ساڑے لیے دعا کرو. اللہ اکبر. اور شہباز صاحب کا اور میاں صاحب کا تو اپنی امی کے ساتھ بہت والہانہ محبت تھی، ہر بچے کی ہوتی ہے، لیکن آپ کو پتہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو ماں کے بہت قریب ہوتے ہیں. تو ان کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ماں کو اپنے اس میں گلے لگا لینا، اپنی امی کے ساتھ لپٹنا جپٹنا، مطلب یہ ماؤں کے ساتھ ہی محبت ہوتی ہے. اور میں بڑے بڑے ادھر ایک میں خواجہ سعد رفیق جو بھائی سعد بھائی ہیں ان جی کی بات جی کروں گی. ماں کا جی ذکر جی ہوا، چونکہ جب وہ جیل میں تھے تو ان کی ماں
کا انتقال ہوا، اور سعد بھائی کی والدہ نے اپنی زندگی میں بہت مشکلات کا سامنا کیا، جوانی بے میں شک، بیوہ ہو گئیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کا ساتھ اور بڑی عزت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزاری. تو ایسی مائیں جو باپ بن کر بچوں کی پرورش کرتی ہیں تو ان کے تو بچے وہ صدمہ بھول ہی نہیں سکتے. بے شک. انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی. جب وہ اس دنیا سے چلی گئیں تو اس وقت سعد بھائی جیل میں تھے، اور ان کے اسی دن ان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی. تو آپ یقین کریں، میں آپ کو بتاؤں کہ اکلوتا بیٹا ہو اور اتنی خوشی ہوتی ہے بچے کی. تو آج بھی وہ کہتے ہیں روحان تو آیا بڑے غلط ٹائم پہ، مطلب کہ وہ اس کی برتھ ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ نہیں کرتے، حالانکہ بہت پیار اور بہت محبت اور بہت شفقت والے باپ ہیں وہ جی. سب کے اوپر وہ کرتے ہیں. لیکن ماں کا جو جذبہ ہے وہ اس کا کوئی نعمل بدل نہیں. آج بھی نعمت جب بدل. ذکر ہوتا ہے تو سلمان بھائی اور سعد بھائی جو ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے ماں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، آپ بجا فرما رہی. اچھا یہ فرمائیں، مریم نواز صاحبہ پہلے اپنی ماں کو کھو چکی ہیں، اب 2 سال مائنس پلس ہوئے ہیں، اور اپنے باپ نواز شریف کی والدہ ان کی دادی کو کھو چکی ہیں. اس کے علاوہ والد صاحب سے وہ 1 سال سے ملی نہیں ہے، اپنے بھائیوں سے شاید وہ 2 سال سے ملی نہیں ہے. کافی مشکل وقت ہے مریم نواز، آپ نے قریب سے دیکھا ہے، بہت سٹرونگ ہے، لیکن انسان تو پھر انسان ہے نا، ٹوٹ جاتا ہے. تکلیفیں انسان کو، باہر کی تکلیفیں شاید کبھی نہ توڑیں، لیکن جو دکھ ہوتے ہیں اپنوں کے، مریم نواز کے لیے تو بہت مشکل وقت ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ؟ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ایک آئرن لیڈی ہیں، ایک چٹان کی طرح وہ سامنے آئیں، اور جس طرح انہوں نے بڑے شارٹ پیریڈ میں اپنا پاکستانی سیاست میں اپنا مقام اور لوہا منوایا ہے، یہ بہت کم خواتین کے حصے میں چیزیں آتی ہیں. لیکن چونکہ وہ ایک خاتون بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، نواسی بھی ہیں، پوتی بھی ہیں، ماں بھی ہیں، ایک خاتون ہیں، تو ماں کو کھو دیا، باپ سے نہیں مل سکتی، جبری طور پہ ان کا نام ECL میں ڈالا ہوا، حالانکہ وہ ضمانت پر ہیں. اور یہ قانون صرف مریم نواز کے لیے اور کسی اور ایکیوزڈ کے لیے یہ جو ہے وہ قانون قانون نہیں نہیں ہے. ہے، بالکل ٹھیک. اور اپنے بھائیوں سے دور ہیں، اور اس وقت وہ جو دادی، اور ایسی شفیق دادی، ایسی دادی جو کہ ہر مشکل میں، ہر خوشی میں، ہر غم میں اپنے بچوں کے ساتھ کھڑی رہیں، اور جن کے لیے خاص طور پہ نواز شریف صاحب اپنے بچہ ہے مریم، آپ نے دادی اماں کے پاس جانا ہے، آپ نے وہ ہر چیز، ان کی ٹیبلٹس وغیرہ، ان کی دوائیاں ختم ہو جاتی تھی تو مریم نواز صاحبہ اور بیگم کلثوم صاحبہ خود ان چیزوں کی نگرانی کرتی تھی. اور آج بھی جب عید وغیرہ یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں، یا جب وہ مریم صاحبہ فری ہوتی ہیں تو وہ اپنی دادی صاحبہ کے کمرے میں چلی جاتی ہیں، اللہ اپنی دادی کے پاس چلی جاتی ہیں، اپنی دادی کو پیار کرتی ہیں، ان سے دعائیں لیتی ہیں. اور پھر ایک بیگم صاحبہ کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے بہت سا وقت اپنی دادی کے ساتھ گزارا، اور وہ بیگم کلثوم صاحبہ کی یادیں اور ساری باتیں ڈسکس کرتی تھیں. اور میرا خیال ہے کہ مریم صاحبہ اس وقت بہت تکلیف میں ہے، اور ان مریم کی تو صاحبہ. اس وقت ماں بھی نہیں ہے جس کے کاندھے پہ لگ کر وہ رو رو کے لپٹ جائیں. اور اس وقت وہ بڑی تکلیف میں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور سلامتی عطا فرمائے. وہ اس قوم کا مقدمہ لڑنے کے لیے نکل پڑی ہیں. آج بھی وہ جلسے میں تھیں جب ان کو یہ جی. دادی اماں کی خبر ملی، تو اپنے جذبات، فرتے جذبات پہ قابو رکھتے ہوئے، لیکن پھر بھی وہ لڑکھڑا گئی تھیں، پھر بھی ان کی آواز لڑکھڑا گئی تھی. انسان ہے، اور اپنے پیاروں کا غم اور دکھ کیا ہوتا ہے یہ ہم سب سمجھتے ہیں. ماں بے کو شک. کھو دیا، اور جن حالات میں ماں کو کھویا وہ کبھی بھول نہیں سکتی. جیل بے کے شک. اندر خبریں جائیں، بندہ پہلے ہی پابند سلاسل ہو، کال کوٹری میں بند ہو، اور آپ کو پتہ ہے قیدی ہوتا ہے چاہے وقت کا بادشاہ ہو. میں کیونکہ قیدی خواتین اور جب انائل پہ کام بھی کرتی ہوں، میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو قید میں دیکھا، بہت عام گھروں کے جو معاملات میں لوگ خواتین آ جاتی ہیں وہاں پہ، میں نے ان لوگوں کو بھی، عام عورت کو بھی دیکھا. قیدی ہوتا ہے اور وہ پھر کچھ اور نہیں سوچتا. اور قید بہت بری چیز ہے، اور اس میں انہوں نے اپنی ماں کی اس تکلیف کو، جو کہ پل پل میں ان کو پتہ چلتا تھا، آج والدہ صاحبہ جو ہیں ان کو ہوش آئی، آج یہ ہوا، آج وہ ہوا. ایک وہ ٹائم آیا کہ بیگم صاحبہ نے بولنا چھوڑ دیا. بیگم صاحبہ اس دنیا سے مطلب
کٹ آف ہو گئیں، ظاہری سی بات ہے قوما میں چلی گئیں، تو یہ بات ایک بیٹی کے لیے جو ہے یہ کیا پریشانی کا سبب نہیں بنتا؟ کیا ایک بیٹی اس صورتحال میں کیسے سروائیو کرتی ہوگی؟ نہ باپ ہے پاس، نہ بہن ہے پاس، نہ بھائیوں کو جبری طور پہ جو ہے وہ روکا گیا پاکستان آنے سے ان کو، اور جھوٹے مقدمات بنا کے اب یہاں پہ لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے رکھا ہوا ہے. تو اس سلسلے اس وقت مریم نواز صاحبہ کی کیا حالت ہوگی؟ چچا جیل میں، بھائی جیل میں، باپ جو ہے وہ علاج کی غرض سے دور ہے، باپ بیٹی مل نہیں سکتے، تو وہ تو کسی کے کندھے کے ساتھ سر رکھ کے بھی رو نہیں سکتے، سارے مریم اپنے نواز تو ان کے صاحبہ کا باہر ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کیپٹن اور صاحب. میں جی نے جی جب مریم صاحبہ کا میری والدہ نے بیگم صاحبہ کا ساتھ دیا، میاں صاحب کا ساتھ دیا، جب میں جب اس کٹھن دور میں مریم بی بی کے شانہ بشانہ اور پیچھے کھڑی ہوئی، اس کا یہ مقصد تھا کہ مریم بی بی کی یہاں پہ بہن نہیں ہے، مریم بی بی کے یہاں پہ بھائی نہیں ہے، مریم نواز کا والد یہاں پہ نہیں ہے اور والدہ زندہ نہیں ہے. ہم ان کو اس بے رحم حکومت کے جو ہے نا رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم جیسے لوگ ان کی سیکیورٹی کریں گے. اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کرنے والا ہے، المؤمن المہیمن، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ اپنے بندوں کی نگہبانی اور رہنمائی کرتے ہیں. لیکن دنیاوی جو طریقہ کار ہیں ہم یہاں پہ موجود ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. ہمیں پتہ ہے کہ اپنی قیادت کے ساتھ کیسے اور کب کہاں کھڑا ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس شریف خاندان کا جو یہ بزرگ تھے، بزرگ ہستی تھے، انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ماں سارے بچیاں دے اپنے بٹھا کے بیٹھی ہوتی ہیں، تو وہ بیٹھی ہوئی تھی خاندان. پروں کے نیچے لے کے بیٹھی ہوئی تھی. جی جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں اور ہے. بزرگ جو ہے ان کا تو سایہ ہی جو ہے وہ بڑی نعمت ہوتی ہے. وہ تو گھر میں بیٹھے ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے کہ ساری دنیا انہوں نے سمیٹی ہوئی ہے اپنے آپ میں. یہ کوئی ان کا اگر روزمرہ زندگی میں اس طرح سے رول نہیں ہوتا، لیکن وہ جہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ پوری دنیا سموئے ہوتے ہیں اپنے آپ. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. آج رحمت کا وہ سایہ جو ہے وہ شریف فیملی سے اٹھ گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ٹکرانے کی باتیں کرتے ہیں نا کہ ہم ان دشمنوں سے ٹکرا جائیں گے، ہم ان دشمنوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے دعا کرنے والی ہماری ماں بیٹھی ہوئی ہے. کتنی مشکلات سے ماں کی وہ دعائیں بچا لیتی ہیں، کتنی تکلیفوں سے ماں کی وہ دعائیں بچا لیتی ہیں. شریف برادران جو ہے وہ ان دعاؤں سے آج محروم ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات اگلا سفر آسان فرمائے بیگم شمیم اختر صاحبہ کا اور شریف برادران. مائیں آویں کیڑی رتے نی مائیں آویں کیڑی رتے اللہ سونے کرم کماویں اللہ سونے کرم کماویں ماں میری نو جنت پہنچاویں کر کے رحمت والے نی مائیں آویں گی کیڑی رتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہندے نا جڑے جاون عیداں تے شبراتاں آئیاں ہیں سارے مڑ مڑ گھر نوں آندے، او نہیں آندے. محمد بخشا جڑے اپنے ہتھی دفنائے، جڑے ہتھے اپنی دفنائے ہیں، وہ لوگ نہیں پتر واپس آتے. پاویں زمانے دا ولی ہووے، جی پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے، نہیں ماں دی پیراں دی خاک ورگا. تو نہیں یہ جو باتیں ہیں یہ واقعی اس وقت وہ کہتے ہیں نا کہ آج مجھے آپ کا جو پروگرام ہے وہ بالکل روایتی نہیں ہے، سیاسی نہیں ہے، ہٹ کے تو دل کی نہیں باتیں کرنے کو دل کر رہا ہے. جی جی وہ کہتے ہیں نا کہ نعمتیں جب چھن جاتی ہیں تو احساس ہوتا ہے. تبھی ہوتا ہے. تو یہ وہ بہت لکی لوگ ہوتے ہیں جو نعمتوں کو چھن جانے سے پہلے ان کی قدر کرتے ہیں. قدر تو کرتے ہیں. یہ قدر میں نے میاں نواز شریف صاحبان میں دیکھا کہ وہ اپنے بزرگوں کی، اپنے پیاروں کی قدر کرتے ہیں. آپ یقین کریں کہ مریم نواز صاحبہ کی بات میں کرتی ہوں، جی وہ جب میری والدہ کا ذکر ہوتا ہے یا میں ان کو سلام دیتی ہوں امی کا، تو ان کی آنکھوں میں امی کے لیے بہت محبت دیکھتی ہوں، بہت محبت دیکھتی ہوں. اور آج تہمینہ دولتانہ صاحبہ نے 2 دن جی پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا. تو جی انہوں نے اس میں کہا کہ میں تو آپ کو بیٹ ہی نہیں کر سکتی، میں تو جو آپ جماعت کے ساتھ کھڑی رہی ہیں وہ میں بھول سکتی ہوں.
بالکل ایسے تو اب یہ سوچیں کہ جو خاتون، جو لڑکی لوگوں کی ماؤں کا، جو اپنے والد کے ساتھی، پرانے ساتھی، جو ورکرز، خواتین، لیڈرز جو تھیں، ان کا اتنا خیال اور احترام کرتی ہیں کہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہیں جب میری والدہ جاتی ہیں، یا جو بیگم نجمہ حمید صاحبہ ہیں، بیگم ذکیہ شاہ نواز ہیں، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہیں، انجم آرا خان ہیں، اور تہمینہ دولتانہ صاحبہ ہیں، یہ پرانی لاٹ کی خواتین ہیں جی نا، اور بھی جی کئی خواتین ہیں، تو جی ان کو وہ کھڑے ہو کے ملتی ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ وہ جب ماں کو کھو دیا اپنی اور دادی کو، تو آج وہ کتنی رنجیدہ اور زخموں سے وہ چور ہوں گی. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے. ہماری دعائیں ہماری بہن، ہماری قائد، ہماری محسن، میری محسن بھی ہیں، میری قائد بھی ہیں، میری بہن بھی ہیں، اور میری رہنما بھی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے. اور تمام شریف فیملی کے لیے آج جو اس تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے اور ان کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے ان اللہ مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو اللہ تعالیٰ اب آسانی پیدا کر دے، ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کریں، اور تمام امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ، اور تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و بھلائی کے دروازے کھول دے، اور ہمیں اپنی جو ہے رحمت کے سائے ہمارے پہ رہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس وبا سے بچا لیں، کل انسانیت کو اور امت مسلمہ کو، ہمارے پیاروں کو، ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ اس جو کرونا وائرس ہے اس سے محفوظ رکھیں، اور ہم سب کی حفاظت کریں، جیسے کہ اللہ المحمن اور المہیمن اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بہترین نام ہے. بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک مشکل ترین وقتوں میں سے ایک دفعہ پھر شریف برادران پہ ایک بہت بہت بہت، جتنا بھی کہا جائے اتنا مشکل وقت ہے. آپ نے دعائیں دی، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر گھر میں ہر جگہ پہ دعا ہو رہی ہے میاں صاحب کے لیے، میاں صاحب کی صحت کے لیے. آپ بلیو کریں کہ رات کو میں ڈار صاحب سے بات کر رہا تھا، اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ آج ہمارا 9 بجے پروگرام تھا، ڈیفینیٹ جو اب نہیں ہوگا. تو رات کو میری ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو قائد محترم ان سے بات ہو نا، تو وہ ان سے قائد محترم کا پوچھے بغیر، وہ جو ان سے 2 منٹ کی 4 منٹ کی 10 ہے ڈار صاحب سے بات ہے، وہ مکمل نہیں ہوتی جب تک قائد محترم کا ان سے پوچھ نہ لے. تو وہ رات کو بتا رہے تھے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے کڈنی میں جو سٹون ہے اس کے لیے کچھ مشکلات ہیں. ابھی ڈاکٹر ڈیسائیڈ کریں گے کہ وہ کیسے سٹون نکالا جائے گا. ڈیفینیٹ ابھی بہت جدید علاج آ گئے ہیں، لیکن کیونکہ میاں صاحب کے اور بھی مسائل ہیں، تو اس کو چھیڑنے سے پہلے ڈاکٹروں کو بہت کچھ دیکھنا پڑے گا. تو یہ تو شاید سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن رات کے پچھلے پہر میں طبیعت ان کی خراب ہوئی ہے بیگم شمیم اختر صاحبہ کی، اور ان کو ہاسپٹل لے گئے. اور صبح یہ بری، بلکہ مجھے تو ڈار صاحب کی ہی کال آئی ہے کہ سنیلا صاحب اس طرح ایک بڑی بری خبر ہے. میں نے کہا سر اللہ خیر کرے، خیریت. تو ایسے دماغ میں الارم، جب ڈار صاحب کال کر کے بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب کی والدہ صاحبہ جو ہیں وہ اس دنیا میں نہیں رہی، تو میرے لیے وہ ایک بڑا ایک شوکنگ تھا. میں کہ مطلب اس قسم کی کوئی خبر نہیں تھی کہ وہ کوئی بیمار ہیں، ایسا رات کو اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات شریف خاندان پر رحمت کرے، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ جیسے جو اللہ تعالیٰ آپ نے، ہمارے میاں صاحب کو زندگی تندرستی دے. آمین آمین. آپ ابھی بتا رہی تھی کہ مریم نواز کی خاصیتیں بتا رہی تھی. آپ بلیو کریں کہ میرے جیسا ورکر جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، جس کا کچھ وہاں پہ کوئی کبھی ملے نہیں مریم نواز صاحبہ سے، میاں صاحب سے تو چلو ملاقات ہوئی ہیں. تو میں جب بیمار تھا، میرا جب کرونا پوزیٹیو آیا ہے، تو ایک عام ورکر ہوں، میری مطلب کہ کیا حیثیت ہے، تو مریم صاحبہ کی میرے پر بھی نظر ہے کہ یہ ہمارا ورکر ہے، یہ ہمارے لیے کام تھا. انہوں نے میرے لیے باقاعدہ ٹویٹ کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو صحت دے، آپ کو تندرستی دے. تو میرے خیال میں اس سے بڑی کو آپ چلو جن خواتین کا آپ نے ذکر کیا، ان کی تو پارٹی کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں، وہ ان کے آمنے سامنے آتے جاتے ملیں ان کو میاں. اب عام ورکر کے لیے اگر بیگم مریم صاحبہ کا اگر یہ ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شی از ریئلی ویری کائنڈ لیڈی اور بڑی مضبوط لیڈی ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اور سٹرونگ کرے اور ہمت دے. جتنی تکلیفیں وہ سہ رہی ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے پچھلے 2 ڈھائی 3 سال میں، میرے خیال میں کوئی عام عورت ہوتی تو وہ اب تک ٹوٹ چکی ہوتی، لیکن شی از اے بریو لیڈی. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ہمت حوصلہ دے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کو ہم نے ایمرجنسی میں کال کی تو آپ نے وقت نکالا، ٹائم نکالا، آپ سے باتیں کر کے کچھ ہمارے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوا. اور میں
آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے جذبات پہ قابو رکھا, آپ پہ کی حالت بتا رہی تھی, ظاہر ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوا ہے, آپ ان سے ملتی ہیں, آپ کا ان سے ڈائریکٹ تعلق ہے. جب ڈائریکٹ تعلق ہونا تو تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کیونکہ آپ کا ڈائریکٹ تعلق تھا بیگم شمیم اختر صاحبہ سے, آپ نے ڈائریکٹ ملتی تھی, آپ ڈائریکٹ ان سے دعائیں لیتی تھی. ہم آپ کے ساتھ بھی افسوس کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگلا سفر آسان فرمائے. بہت زیادہ شکریہ بلکہ شمائلہ. میں جو شمیم صاحبہ تھیں اور بیگم کلثوم تھیں, جی وہ کارکنان کے کا جو مطلب جو مڈل کلاس سے لوگ ہوتے تھے یا جو ضرورت مند لوگ تھے, وہ ان کا بہت خاص خیال رکھتی تھی. مجھے یہ بات بتانا بھول گئی ہوں میں. جی اور وہ اپنے لوگوں کا بہت خاص خیال رکھتی تھی. اور یہ چیزیں جو ہیں پہلے بیگم شمیم صاحبہ, پھر جو کلثوم نواز صاحبہ, اور اب جو ہے وہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ اس چیز کو دیکھتی ہیں. بالکل اس چیز کو دیکھتی ہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے جی. وہ پتہ ہے جب یہ میاں صاحب پر کچھ آ رہے تھے, کوئی کرپشن وغیرہ, تو ان کی ایک ویڈیو آئی تھی کہ میاں صاحب جب پرائم منسٹر ہاؤس میں, تو شریف صاحب نے ان کی پاکٹ منی لگائی ہوئی تھی. ان کا پاکٹ منی دیتے تھے, کھانا وہ اپنے پینا. باپ سے پیسے لیتے تھے. وزیر اعظم وقت کا وزیر اعظم حکمران, جس کے ایک قلم سے اربوں خربوں ڈالر اوپر نیچے ہوتے ہیں, وہ اپنے والد سے جیب خرچہ لیتے تھے. اور وہاں پر جو خرچہ ہے وہ شریف صاحب, اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت عطا فرمائے, وہ دیا کرتے تھے. اتنا بڑا خاندان اور اتنی بڑی پرورش کرنے والی جو ماں ہے, وہ آج اس دنیا میں نہیں رہی. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا اگلا سفر آسان فرمائے. بہت زیادہ شکریہ. آپ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو بھی ہمت اور حوصلہ دے. اپنی والدہ صاحبہ کو ہمارا سلام دیجیے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات کی اللہ ان کا سایہ آپ کے سر پر قائم رکھے اور ہمارے لیے دعا رکھے. آمین. میری والدہ کو جو لوگ سلام اور دعائیں دیتے ہیں, ان کا میرے زندگی میں خاص مقام ہے. اور میں جب بھی یہ ٹویٹر کے اوپر اور جو لوگوں میں جاتی ہوں, تو امی کا جو پوچھتا ہے, یقین کریں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا یہ بہت سگا ہے. یہی ان سے ہی میرے تعلق ہے, یہی لوگ میرے اپنے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے, اور میری امی کے لیے خاص دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ انہیں زندگی, صحت اور شفا کاملہ عطا فرمائے. آمین. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے جلد دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. دوستو, شمائلہ رانا صاحبہ ہمارے ساتھ ہی شریف فیملی کے ساتھ ٹائم گزارا ہوا ہے انہوں نے, تو اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم ان کو پروگرام میں لیں اور ان سے بیگم شمیم اختر صاحب کے بارے میں کچھ باتیں کریں. ان سے پوچھیں کہ وہ جب ان سے ملتی تھی تو وہ کیسی تھی, ان کا رویہ کیسا تھا. تو انہوں نے بتایا بہت مذہبی خاتون تھی, درود شریف اور ان کے گھر پہ یہ محفلیں جو ہیں وہ ہوتی رہتی تھی. بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے ساتھ ان کا رویہ بڑا مثالی تھا. وہ دونوں آپس میں ساس بہو نہیں بلکہ دوستیں تھی. کسی کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ یہ ساس بہو ہیں, ہمیشہ دوستیں تھی. اور وہ جب شریف صاحب حیات تھے اور نواز شریف صاحب وغیرہ, تو وہ مشوروں میں ہمیشہ شامل ہوتی تھی. اپنی فیملی کا دیکھیں, ماں کا تو ایک مقام ہی ہر خاندان میں ایک علیحدہ ہے, اور شریف برادران کا تو ایک فیملی جس طرح کا ان کا سٹرکچر ہے, اٹ از ریئلی ویری مطلب کہ کلچرڈ قسم کا سٹرکچر ہے. جو گھر کا بڑا ہے وہی سب کچھ ہے. جیسے کہ میاں شریف صاحب جب تھے تو وہی اس سارے گھر کے فیصلے کرتے تھے, وہی اس کرسی پر بیٹھتے تھے جو تھی, اور جب وہ نہیں رہے تو میاں صاحب اس کرسی پہ بیٹھے. تو ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب ہمیں وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا تو یہ ایسا مثالی خاندان ہے کہ جس کی جتنی مثالیں دی جائیں کم ہے. اور آج ان کے سر کے سے جو سایہ اٹھا ہے, یہ ایک بہت بڑا لاس ہے, بہت بڑا نقصان ہے, جو شاید کبھی اس کو پر نہیں ہو سکے گا. کبھی یہ جو ماں والا چیپٹر ہے یہ کبھی دوبارہ نہیں کھلے گا, کیونکہ یہ ٹر جان دینے جڑے ایک بار اور دوبارہ نہیں آندے. دوستو, مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ایک جو میرا جو تکلیف اور دل جو میرا فیل کر رہا ہے, مریم نواز صاحبہ کتنی تکلیفیں اٹھائیں گی. پچھلے 2-2.5 سال میں مریم نواز نے جتنی تکلیفیں اٹھا لی ہیں, اس سے زیادہ اور کتنی تکلیفیں ان کو آئیں گی. ان کو والد صاحب کو جب یہ ہٹایا گیا, وہاں سے یہ تکلیفیں شروع ہوتی ہیں. اس سے پہلے کی تکلیفیں پہلے کی ہیں, لیکن یہ 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے. اس کے بعد انہوں نے کتنی زیادہ تاریخیں بھگتی, کتنی زیادہ تکلیف اٹھائی. اور پھر سب سے بڑی بات, جب ان کی والدہ صاحبہ کی طبیعت خراب ہوئی اور لندن چیک اپ کے لیے گئے, تو وہاں پہ ان کو پتہ لگا کہ ان کو کینسر ہے. اور انہی درمیان پاکستان میں والدہ صاحبہ وہاں پر کینسر سے لڑ رہی ہیں, اور نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ پاکستان میں جو کینسر ہے اس سے لڑ رہے ہیں.
और उस कैंसर ने जब मियां नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहबा को सजा सुनाई 7 साल के लिए, तो उस वक्त वो लंदन में मौजूद थे। तो लंदन में जब मौजूद थे तो डिसाइड ये हुआ कि वो बीमार बेगम साहबा को छोड़कर पाकिस्तानियों की जेलों में वापस आएंगे, कानून का एहतराम करते हुए। ये भी एक तकलीफ मरियम नवाज साहबा के हिस्से में आई। मरियम नवाज साहबा जब वापस आई और उनको जैसे जेल में रखा गया, अपने बाप से अलहदा रखा गया दूसरे सेल में, ये भी तकलीफ थी। सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि उनको वीक में एक दफा 12-15 मिनट बात करने की इजाजत दी जाती थी। तो जब उनकी वालदा उनसे पूछती थी, गुड़िया तुझे मेरी याद नहीं आती, तो कौन से कामों में बिजी है, कहाँ बिजी हो, तो मरियम नवाज की हालत क्या होती होगी, कितनी तकलीफ होती होगी मरियम नवाज को। ये भी दुख मरियम नवाज ने सहा। फिर मरियम नवाज कहती हैं कि मेरे कमरे का दरवाजा कोई नॉक ना करे, जेल में मेरे कमरे का दरवाजा कोई नॉक ना करे, कि मुझे डर रहता है कि मेरी माँ के बारे में बुरी खबर कोई ना आए। ये भी तकलीफ मरियम नवाज ने सही। फिर मरियम नवाज ने वो तकलीफ सही, वो लम्हा देखा, वो वक्त देखा जब कैप्टन सफदर और मरियम नवाज शरीफ से एक ने आकर बताना था, दोनों आए थे, और बताना किसने था, यह फैसला नहीं हो सकता था कि गुड़िया तुम्हारी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं है। मरियम नवाज ने वो भी तकलीफ सही। उस तकलीफ के बाद दोबारा फिर वापस जेल में आई। फिर उसके बाद वालिद साहब जब इलाज के लिए बाहर गए, हाँ, इसमें एक तकलीफ और मरियम नवाज के हिस्से में आई कि जब मरियम नवाज अपने वालिद से जेल के अंदर मुलाकात कर रही थी, तब वहां पर वालिद साहब के सामने मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया, अपनी छोटी सी बेटी के सामने, जो रोती रही कि मेरी माँ को तुम कहाँ लेके जा रहे हो, और नाना उस छोटी सी बच्ची को दिलासा दे रहे हैं, कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं, अल्लाह अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है। मरियम नवाज ने वो तकलीफ भी देखी। फिर मरियम नवाज ने बताया कि जेल में कहाँ कहाँ कैमरे कहाँ कहाँ लगाए होते थे इस हुकूमत ने, वो तकलीफ भी मरियम नवाज ने देखी। फिर एक तकलीफ आई कि मियाँ साहब की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई जिसका कोई अंदाजा नहीं है। मरियम नवाज साहबा एक जेल में और मियाँ साहब दूसरी जेल में। मियाँ साहब की तबीयत इंतहाई खराब। फिर मरियम नवाज साहबा एक पेशी पर आई हुई थी, उन्होंने जज से दरखास्त की कि जज साहब मैं जब यहाँ से निकलूं वापस जेल जाने के लिए, रास्ते में मेरे बाप का वो अस्पताल आता है जहां उसका इलाज हो रहा है, खुदा के लिए मुझे अपने बाप से 2 दफा 1-2 मिनट की मुलाकात कर लेने दिएंगे। तो जज साहब ने वो रिजेक्ट कर दी। मरियम नवाज को वहां से सीधा जेल ले जाया गया, अपने बाप को मिलने नहीं दिया गया। मरियम नवाज ने वो तकलीफ भी देखी। दोस्तों, मरियम नवाज की कौन कौन सी तकलीफ का जिक्र किए। फिर मियाँ साहब जो है वो पिछले 1 साल से लंदन में इलाज के गर्ज से हैं, और मरियम नवाज का नाम ईसीएल में डाला हुआ है, उनको वहां से ट्रेवल करने की इजाजत नहीं है। हालांकि वो जमानत पे हैं और जमानत पर लोग बाहर आते जाते हैं, ये आपके सामने जहांगीर तरीन का केस है। लेकिन मरियम नवाज पिछले 1 साल से अपने बाप को देखने के लिए तड़प रही हैं। मरियम नवाज की एक तकलीफ के जब से उनकी वालदा इस दुनिया से गई हैं, वो अपने भाइयों से नहीं मिल सकी, अपने भाइयों के कंधे पर सर रखकर नहीं रो सकी अपनी माँ को। ये तकलीफ मरियम नवाज अपने दिल में लेके जा रही है। मरियम नवाज की तकलीफ, उनका चचा जो बाप की तरह है वो जेल में है, बेकसूर है। मरियम नवाज का भाई शहबाज शरीफ का बेटा जो है हमजा शहबाज, वो जेल में है। ये मरियम नवाज की तकलीफ है। मरियम नवाज आज एक दफा फिर टूटी जब उनके घर का बुजुर्ग, जब उनकी वालदा के बाद उनके वालिद साहब की वालदा और उनकी प्यारी दादी जिससे वो बैठ कर अपने वालिद की बातें करती थी, अपनी वालदा की बातें करती थी, तारीख दोहराती थी, जब उनके पास वक्त होता था दुआएं लेने के लिए अपनी दादी के पास आती थी। आज वो दादी भी मरियम नवाज को एक और तकलीफ दे गई। जलसे में जब मरियम नवाज ने कहा कि मेरी दादी इस दुनिया में नहीं रही, तो उनका चेहरा देख रहे थे हम, वो रो रही थी अंदर से। कितनी टूटी होगी मरियम नवाज आज। पहले बाप के पास मरियम नवाज की दादी वफात पा गई, फिर वहां से बाप बैठा जहाज में बॉडी पाकिस्तान भेजेगा। मरियम नवाज फिर भी अपने भाइयों के और बाप के कंधे पे सर रख कर नहीं रो सकेगी। ये भी तकलीफ मरियम नवाज की। और कौन कौन सी तकलीफों का जिक्र किया जाए, आपको कौन कौन सी तकलीफें बताई जाएं, और ये सब तकलीफें क्यों दी जा रही हैं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ अवाम की खातर, अवाम की जंग, हक की जंग, वोट को इज्जतों की जंग के लिए ये तकलीफें उठाई जा रही हैं। फिर कहते हैं कि सियासतदान इस मुल्क को क्या दिया है सियासतदानों ने, सियासतदान इस मुल्क को और क्या देंगे। सियासतदानों ने तो अपने इस मुल्क के खातिर अपने प्यारों के जानों की कुर्बानियां भी दी हैं, और आप सियासतदानों से और क्या लेने चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि सियासतदान इस मुल्क को दे। सियासतदान भी ऐसे जिन्होंने इस मुल्क को वो दिया जो कभी कोई फौजी डिक्टेटर ना दे सका।
سیاستدانوں نے اس ملک کو وہ تحفے دیے ہیں، وہ عظیم کام دیے ہیں، وہ عظیم چیزیں دی ہیں جس کا ذکر کرتے کرتے مجھے شاید 2 سے 4 دن لگ جائیں۔ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب، اس ملک کو ایٹمی طاقت بنانے والا ایک بیٹا، دوسرا بیٹا جسے پنجاب میں سپیڈی شہباز کے نام سے جانتے ہیں، جس نے پنجاب کا نقشہ چینج کر دیا، ان 2 جوان اور بہادر بچوں کو پیدا کرنے والی شمیم اختر آج اس دنیا میں نہیں رہی۔ مریم نواز کی دادی، مریم نواز کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مریم نواز کو اس دکھ اور اس تکلیف میں ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات شریف برادران پر یہ مشکلات کا وقت ختم کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحم کرے، کرم فرمائے اس ملک پر بھی، شریف خاندان پر بھی۔ دوستو، آج اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہمارا جو پروگرام تھا وہ بوجہ میاں صاحب کی والدہ کی وفات کے وجہ سے نہیں ہو سکے گا، اس لیے معذرت خواہ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ویک پھر ان سے ہم پروگرام لائیں گے، کیونکہ ابھی تک وہ صدمے میں ہیں اور اس وقت ظاہر ہے میاں صاحب کے پاس ہیں ڈار صاحب، ان سے صبح بات ہوئی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویک ہم دوبارہ اس کو پھر پلان کریں گے۔ دوستو، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے آپ کو کوشش کریں کہ کرونا سے بچائیں۔ خطرناک بیماری ہے، جان لیوا بیماری ہے، تکلیف جانے والوں کی وہی فیل کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں جو اس تکلیف سے گزرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوستو، آپ لوگوں سے کل تو ملاقات نہیں ہوگی، کیونکہ منڈے کو ہم پروگرام نہیں کریں گے، کچھ بریک لیں گے، مسلسل کر رہے ہیں۔ پرسوں ہمارا کیپٹن ریٹائرڈ مبشر صاحب لارڈ میئر لاہور رہے ہیں، ان کے ساتھ پروگرام ہے، اور اس کے علاوہ پھر اگلے ویک کے پروگرام بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بتاتے چلیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو زندگی دے، صحت دے۔ کل نہیں تو پرسوں آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ دوستو۔ جی تھینک یو سر۔ تمام سوشل میڈیا کا میں مشغول ہوں۔ یہ پروگرام بھی ہم نے جب شروع کیا تھا تو یہ صرف اس لیے تھا کہ مسلم لیگ نون، خاص طور پر مریم نواز صاحبہ کی جو آواز ہے، مریم نواز جو ہیں وہ پاکستان کا مستقبل ہے، لوگوں کا